اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لوگوں کا شکریہ جن لوگوں نے میری پہلی ویڈیو کو پسند کیا۔ پہلی ویڈیو بنانے کا خیال مجھے اچانک آیا تھا اور امید نہیں تھی کہ اتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، لیکن بہرحال شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھا اور پسند کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں نے اس کے لیے کوئی خاص تیاری بھی نہیں کی تھی۔ اب امید یہ ہے مجھے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں گے اور پسند کریں گے۔ ہم اپنے پچھلے موضوع کو ہی اس ویڈیو میں آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس پہ کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہم نے ڈسکس کرنی تھی شاید پچھلی ویڈیو میں، لیکن چونکہ ٹائم کی کمی تھی اور میں اتنا زیادہ ویل پریپیئرڈ بھی نہیں تھا، اس لیے میں ان چیزوں کو پچھلی ویڈیو میں نہیں لا سکا۔ ہم اس ویڈیو میں یہ باتیں اس لیے کریں گے تاکہ واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں قرب قیامت کے قریب جن واقعات کا ذکر کیا ہے ان کے متعلق کوئی ابہام نہ رہے۔ بہرحال میری رائے میں ان احادیث کا مطلب ہم پر واضح ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے ہم واقعات ظہور پذیر ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے فتح قسطنطنیہ کی بات کہی تھی، اور اس ویڈیو میں بھی میں کچھ آپ کو مزید باتیں بتاؤں گا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے دارالخلافہ یعنی کیپٹل کی منتقلی یعنی ٹرانسفر کو مسلمانوں کے لیے ایک بری علامت قرار دیا، اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اگر مدینہ کی مرکزی حیثیت ختم کر کے اسے ملک شام لے جایا گیا تو زلزلے بلبلے رونما ہوں گے اور قیامت قریب ہو جائے گی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مدینہ کی مرکزی اہمیت کو ختم کرنا دراصل قیامت کی ایک علامات میں سے ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسری حدیث جو ابو داؤد میں ہی ہے، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ملاحمہ کا آغاز اور فتح قسطنطنیہ کا ذکر ضرور آیا ہے۔ اچھا، یہ واقعات جو ہیں دراصل کرونالوجیکل آرڈر میں آئے ہیں، یعنی ترتیب وار ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک یہ واقعہ ظہور پذیر ہوتا چلا جائے گا، وقوع میں آ جائے گا۔ اچھا، یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے بیت المقدس یعنی یروشلم کی ترقیاتی رفتار کا جائزہ لیتے ہیں جو اسرائیل کے قیام کے بعد ہوئی ہے۔ بہت بے تحاشا تعداد میں جو ہے وہاں پر درخت لگائے گئے ہیں، ترقیاتی کام کیے گئے ہیں۔ اگر ہم مختلف یروشلم کی آبادی کو دیکھیں، مختلف اور آس پاس کے عرب ممالک کی ترقیاتی رفتار کو دیکھیں تو آپ اس میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ جارڈن آپ کو بے تحاشا غریب نظر آئے گا، سیریا میں کوئی خاص کام نہیں ہو سکا، اب تو وہاں لڑائی ہو رہی ہے، خانہ جنگی ہو رہی ہے، تو اس کی خوبصورتی کو بھی چار چاند لگ چکے ہیں۔ جتنا کام ان برسوں میں ہوا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے ہمیں۔ یہاں اگر آپ دوسری طرف سعودی عرب کی سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو اس میں بے تحاشا گراوٹ اور ٹرموائل نظر آتا ہے، جو آگے چل کر خاک میں بدعین یعنی نعوذ باللہ اس کی ویرانی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سعودی عرب کی سیاسی صورتحال کا جیسا کہ میں نے وعدہ بھی کیا ہے کا جائزہ ہم کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ لیں گے، لیکن یہاں اس تمام بحث کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اسرائیل کا قیام بھی علامت قیامت میں سے ہے، اور ان تمام واقعات کے آگے چل کر شاید قسطنطنیہ کا سقوط اور پھر اس کی فتح کا سبب بن جانا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ آتش فشانی صورتحال کا مرکزی سبب اسرائیل کا قیام ہے۔ یہ میری رائے ہے۔ شام میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہ بھی اگر اس کا بھی اگر گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو یہ اسرائیل کی سازشوں کا شاخسانہ ہی معلوم ہوتی ہے۔ مگر یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ روس کی آمد نے تمام حالات و واقعات کو انتہائی عجیب رنگ دے دیا ہے، جو ہمارے لیے خاصی دلچسپی کا بھی باعث ہے۔ اب یہاں مسلم شریف کی اس روایت کا ذکر کرنا ضروری ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے کسی ایسے شہر کا ذکر سنا ہے جس کے ایک طرف جنگل ہے اور دوسری طرف سمندر؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں رسول اللہ، بالکل سنا ہے۔ فرمایا قیامت آنے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے
70,000 آدمی اس شہر کے لوگوں سے جنگ کریں گے اور بغیر کشت و خون یعنی جنگ کے بغیر اس شہر کو فتح کر لیں گے۔ 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے، شہر کی دیوار گر جائے گی اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر جب وہ مال غنیمت تقسیم کرتے ہوں گے تو ایک فریادی آئے گا اور کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، پس وہ ہر چیز کو چھوڑ دیں گے اور دجال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر ہم یہاں یہ احادیث کی مزید کتابوں کا جائزہ لیں تو صاف معلوم ہو جائے گا، مختلف احادیث کو پڑھیں دیکھیں، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ابو داؤد میں موجود ہیں، ترمذی شریف میں ہیں، مشکات شریف میں ہیں، تو یہ صاف معلوم ہو جائے گا کہ جس شہر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کے علاوہ کوئی شہر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس حدیث کو میں نے قریباً 100 مرتبہ تو پڑھا ہوگا، لیکن حالیہ دنوں میں جو بات مجھ پر منکشف ہوئی اس کو سوچ کر میں کافی حیران بھی ہوا کہ یہ ایک بالکل ہی میرے لیے ایک اچنبے کی بات تھی۔ یہاں بنی اسحاق کے 70,000 آدمیوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً عام مسلمانوں کا بھی ذکر اپنی دوسری فتح قسطنطنیہ کی حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں صراحت کے ساتھ بنی اسحاق کے لوگوں کا ذکر میں کوئی اہم مقصد ضرور چھپا ہے۔ یہاں میری رائے میں بنی اسحاق سے مراد افغانستان اور پاکستان کے پشتون قبائل سے ہو سکتی ہے، کیونکہ پشتونوں کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ شاید یہ وہ بنی اسرائیل کا وہ گمشدہ قبیلہ ہے یا گروہ ہے جو یہاں آ کر اس علاقے میں، پاکستان اور افغانستان کے علاقے میں یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ پشتونوں اور یہودیوں کے درمیان ثقافتی ہم آہنگی کا عنصر بھی تاریخ دانوں کے لیے ہمیشہ سے دلچسپی کا باعث بنا رہا ہے۔ ان کی زبانیں بھی کافی ملتی ہیں، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اگر دیکھا جائے تو ایک جیسے ہی ہیں، مثلا پشتو زبان اور عبرانی زبان میں جو الفاظ ہیں وہ ان میں کافی ہم آہنگی ہے۔ اچھا، کیا پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام عالمین کے لیے رحمت کا سبب ہیں، شاید یہ بات جانتے ہوں کہ انشاءاللہ پشتون جو ہیں ان کی وفات کے بعد اسلام کی مضبوطی کے لیے کارگر ثابت ہوں گے، بلکہ فتح قسطنطنیہ میں بھی ان کا حصہ تمام مسلمانوں کی بنسبت زیادہ ہوگا۔ یہاں ایک اور غور طلب بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسحاق کا لفظ استعمال کیا، نہ کہ بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جو بنی اسرائیل کو عمومی طور پر، کیونکہ ان کا لقب حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسحاق کے لفظ کے معنی شاید یہ ہوں کہ شاید پشتون قبائل حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں بلکہ ان کے بھائی عیسو کی اولاد میں سے ہوں۔ اور یہ ہم بات جانتے ہیں، اکثر یہ بات روایت کی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بھائی تھے عیسو، ان کی ایڑیاں پکڑے ہوئے ان کا جنم ہوا تھا۔ تو اور وہ یہاں پر یہ تمام قبائل جو ہیں ان کی اولاد جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے خطہ میں صدیوں پہلے یہاں کر آباد ہو گئے ہیں۔ یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دونوں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اچھا، سن 2019 یعنی ابھی 1440 ہجری چل رہا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی قوت افغانستان میں بڑھتی جا رہی ہے۔ واللہ عالم بالصواب کہ عالمی حالات میں یہ معاملہ کہاں جا کر تھمے گا اور کس موڑ کی طرف جائے گا، لیکن ہم یہ تجزیہ ضرور کر سکتے ہیں کہ معاملات اسی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں جن کا ذکر ابھی ہم کر چکے ہیں۔ اچھا، یہاں میں پھر آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میری پہلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے، کیونکہ اس میں کافی اہم واقعات کا ذکر میں نے کیا ہے جو اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے اور اس ویڈیو کو فالو کریں گے تو شاید آپ کو اتنا جو حالات کی ترتیب و واقعات میں نے بیان کرے ہیں وہ اتنی سمجھ نہ آ سکے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اچھا، وہاں میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں
روسیوں کے حوالے سے کافی اہم تر واقعات جو موجودہ دور میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں، وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، موجودہ روس کسی زمانے میں کمیونسٹ ملک کہلاتا تھا، یعنی سوویت یونین کے زمانے میں جب تمام ان کمیونسٹوں نے ان تمام ریاستوں کو اکٹھا کر لیا تھا، تو وہ ایک مل کر ایک ریاست سوویت یونین تھی جہاں پر کمیونزم رائج تھا، جو کہ کارل مارکس کی تھیوریز کو فالو کرتے تھے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ تیزی سے یہ جو روس اب جو علیحدہ ہوا ہے، یہ تیزی سے آرتھوڈاکس عیسائیت کی طرف جا رہا ہے۔ بلکہ یہاں یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ کمیونسٹوں نے اسے اپنے طور پر پوری طور پر یہ کوشش کری تھی کہ روس کو مکمل طور پر لادینیت کی طرف دھکیل دیا جائے، مگر ان کوششوں میں ان کو ناکامی ہوئی۔ اب حال یہ ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن جو ہے وہ ببانگ دہل اپنے عیسائی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، بلکہ روسی چرچ جو رشین ماسکو آرتھوڈاکس چرچ ہے، اس کو حکومت کے معاملات میں بھی کافی دخل حاصل ہو گیا ہے، وہ حکومتی معاملات میں اثر کر رہے ہیں، اور میری رائے میں جو سیریا میں جو انویژن ہوا ہے اس میں بھی ان کی ایک خاص بیکنگ ہے، ان کو ایک خاص اس کی سپورٹ حاصل ہے۔ روسی بیوروکریسی جو اشرافیہ ہے اس کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اب یہ جو رشین آرتھوڈاکس چرچ ہے اس کی طرف جا رہی ہے، اور اس سے تعلق رکھتی ہے، باقاعدہ تعلق رکھتی ہے، اور اسی عیسائی مکتب فکر کی ترویج کے لیے کوشاں بھی ہے۔ اب حالیہ دنوں میں اگر آپ دیکھیں جائیں تو روس اور یوکرائن کے معاملات کا بگاڑ بھی بہت حد تک ان دونوں ممالک کے چرچوں کی لڑائی سے بھی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یوکرائنی چرچ در حقیقت وہ چرچ ہے جس نے بازنطینی چرچ کی مرکزی جو کانسٹینٹینوپل آرتھوڈاکس چرچ ہے اس کی مرکزی اہمیت ختم ہونے کے بعد سے بھی اپنا تعلق اس سے نہ توڑا، بلکہ اپنے تئیں یہ کوشش کی کہ سابقہ سوویت یونین کی ریاستوں میں اس کی بھرپور ترویج کی جائے۔ حالیہ مہینوں میں ان دونوں چرچوں نے یعنی بلکہ اب ہم یہ کہا جائے کہ ان تینوں چرچوں نے، یعنی آپ اس کا مثال دے لیں کہ رشین ماسکو آرتھوڈاکس چرچ جو ہے، کانسٹینٹینوپل آرتھوڈاکس چرچ اور یوکرینین آرتھوڈاکس چرچ کے درمیان جو ہے وہ شدید اختلافات نے سر اٹھایا ہے۔ اچھا، یہاں یوکرائنی چرچ آرتھوڈاکس یوکرین آرتھوڈاکس چرچ اور کانسٹینٹینوپل آرتھوڈاکس چرچ ایک ہیں، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کا جو الحاق تھا وہ جو ماسکو آرتھوڈاکس چرچ کا جو الحاق تھا اس سے توڑ دیا جائے۔ تو کیتھولک چرچ جو کانسٹینٹینوپل جو چرچ ہے اس نے اپنا تعلق رشین آرتھوڈاکس چرچ سے ختم کر دیا ہے۔ یہ کافی، میں سمجھتا ہوں کافی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے حالیہ دنوں میں۔ اب کیا یہ واقعات بھی مستقبل میں کسی بڑی روسی مہم جوئی جو ہو سکتا ہے کانسٹینٹینوپل آرتھوڈاکس چرچ کے خلاف کی جائے، اور وہ لازمی طور پر اس کا جو اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے کانسٹینٹینوپل چرچ کا وہ استنبول میں ہی ہے، قسطنطنیہ میں ہی ہے، کیا اس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ اس کا جواب میں آپ ناظرین اور سامعین پر چھوڑتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ بہت بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے میری پہلی ویڈیو کو سنا اور اب اس ویڈیو کو بھی سنیں گے۔ میں تہہ دل سے اپنے تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری اس ویڈیو کو سنا۔ انشاءاللہ اگلے آنے والی ویڈیوز میں ہم حضرت امام مہدی اور سعودی عرب کے حوالے سے جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کا ذکر ضرور کریں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔